بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ پیارے دوستو، 4 مرد جہنم میں جانے والے میں کون کون ہوں گے؟ آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ پیارے دوستو، عورت جب جہنم میں جائے گی تو وہ عورت کہے گی، سب سے پہلے میرے باپ کو بلایا جائے۔ یا اللہ، یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، آج جس بدکاری گناہوں کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہی ہوں، اس کا ذمہ دار یہ میرا باپ ہے۔ وہ باپ اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، ارشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو اور اس کے باپ کو بھی پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی، اے مالک، میرا بھائی کو بھی بلایا جائے گا اور کہے گی، اے میرا بھائی ہے، اگر مجھے بے حیائی اور بے پردگی کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہی ہوں تو اس کا ذمہ دار میرا بھائی ہے۔ ارشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کا باپ کو بھی پکڑو، اس کا بھائی کو بھی پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ تو عرض کرے گی، میرے شوہر کو بھی بلایا جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہے گی، یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں، میرا تربیت کا جوہر میرے والد کے بعد شوہر کے ہاتھ میں تھا، مجھے جس انداز میں تربیت دینا چاہتا تو دے سکتا لیکن نہیں دیا، جس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہی ہوں، اس کا ذمہ دار میرا شوہر ہے۔ ارشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کا باپ کو بھی پکڑو، اس کا بھائی کو بھی اور اس کے شوہر کو بھی پکڑ کر جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گی، اے مالک، میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے۔ جب بلایا جائے گا تو کہے گی، اے مالک، یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی ماں ہوں، اس کے لیے میں زیورات بیچ کر اس کی خواہشات کو پورا کیا، اس کی تعلیم کے لیے دوسروں کے گھروں میں برتن صاف کیا لیکن تربیت نہیں دیا، اس کا ذمہ دار میرا بیٹا ہے۔ تب وہ ارشاد کرے گا، تب ارشاد ہوگا کہ اس کو بھی لے جاؤ، اس کے باپ کو بھی لے جاؤ، اس کے بھائی کو بھی لے جاؤ، اس کے شوہر کو بھی لے کے جاؤ اور اس کے بیٹے کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو ناظرین، جہنم میں جانے والی عورت 4 مردوں کو لے کے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں، اور اس کے سبب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے تو آپ سے یہ کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے پتی اور شوہر کی اور احسان کی ناشکری کرتے ہیں، اور اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو
یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو کہنے لگی، یا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنی شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم میں سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہو۔ وہ کہنے لگی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورتوں کی گواہی نصف مرد کی برابر نہیں؟ تو کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کہ جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی۔ تو کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا تو آپ نے خطبہ سے قبل بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی، پھر نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہما پر ٹیک لگا کر کھڑے ہونے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ تو عورتوں کی درمیان سے ایک سیاہ نشان والی رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، او کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ تو جابر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی زیورات میں سے صدقہ کے لیے اپنی انگوٹھیاں، اپنی بالیاں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ اس لیے ان مسلمان بہنوں پر ضروری ہے کہ جو اس حدیث کو جانتی ہیں کہ ان کے معاملات میں ان صحابیات کی طرح ہونے ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور جہنم میں داخلے سے بچ جائے گی۔ بہنوں کو ہماری یہ نصیحت کہ وہ اسلام کی شعائر اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجت پوری کروانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے سب بہنوں بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔